یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں سب سے پہلے ان کے بھائیوں نے ان کو نکال دیا اور کنویں میں پھینکا، بعد میں قافلہ آ کے انہوں نے اٹھا دیا، قال یا بشرا ھذا غلام، یہ تو ایک خوبصورت بچہ ہے، ان کو ہم بازار میں۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کتنا اچھا تعامل تھا، جب بعد میں وہ وزیر بنتا ہے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ وزیر بنتا ہے، اور بھائی آتے ہیں تو بھائیوں سے انہوں نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کچھ باتیں کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اچھا تعامل کیا ہے، حتیٰ کہ جو بھائی بعد میں آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے وہ وہاں آئے تھے کیونکہ وزیر خزانہ تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے ابو سے دور کر دیا، الفاظ میں جو احتیاط ہے آپ اس میں دیکھیں گے، میرے بھائی کا دل مجروح نہ ہو جائے۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا تھا اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے اوپر آپ کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ سے بڑے ہیں تو ہمیں ترجیح حاصل ہے، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ ایک پلان بناتے ہیں، لوگ دوسرا پلان بناتے ہیں، وان کننا لخاطئین، ہم نے قصدن یہ غلطی کی تھی اور ہم آپ کو گرانا چاہتے تھے۔ تو بعد میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمکین دی ہے، بھائیوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچا کر دیا، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا، بھائیوں کے سامنے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، وہ بالکل اگنور کر رہا ہے اس واقعے کو۔ وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، اور شیطان نے ہم آپ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، شیطان نے ہمارے تعلقات خراب کیے، یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا۔ یہ دیکھیں کتنے ان کے فیلنگ کا خیال رکھتے، ان ربی لطیف لما یشاء، اور اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ لطیف کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خفیہ پلان بناتے ہیں، ظاہر میں آزمائش لگے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے تعامل کیا، لوگوں کی فیلنگز کا، احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔